کھانا کھانے سے پہلے نمک چکھنا سنت ہے، یہ صوفیاء میں مشہور ہے، ہم نے کوئی کتاب میں نہیں دیکھا، کیونکہ میں نے نسخہ کیمیاء میں پڑھا تھا کہ یہ سنت نبوی ہے، اس میں غصہ کم ہوتا ہے۔ کیمیاء، نسخہ کیمیاء یا کیمیاء سعادت کمزور کتاب ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں، ہمیشہ رمضان میں 2 ختم کرتا ہوں، مگر اس مرتبہ میں نے صرف 2 پارے پڑھے، اس مرتبہ مجھے سستی اور کمزوری لائق ہو گئی، جبکہ میں رمضان میں روزانہ 5-6 پارے۔ بس آج سے آپ چست ہو جائیے، اس کے لیے کوئی انجیکشن لگوانے کی ضرورت نہیں، بس اپنی غیرت کی بات ہے آپ کی۔ میرے سسر کے مکان میں ایک ہندو آصف کا قبضہ ہو گیا۔ یہ ہندو آصف پہلے ان کی بیٹی پر سوار تھا، عامل کے ذریعے سے اسے ہٹایا تو اب وہ ایک کمرے میں سر جھکائے بیٹھا۔ یہ بات بھی ایک عالم نے بتائی، یہ سب دروغ ہے، جھوٹ ہے بالکل۔ عاملوں کے پاس کمال ہوتا نہیں ہے، دروغ وروغ بول کے کام چلاتے ہیں۔ بس وہ عامل کو رسی ڈال کے کھینچو کہ تو نکال اس کو، تو نے کمرے میں بٹھایا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ وہ عامل پر سوار ہو کے چلا جائے، کہیں اور لے جائے اس کو۔ سسر مکان بیچنا چاہتے ہیں لیکن آنے والے گاہک یہ کہہ کر کہ مکان میں بہت اندھیرا ہے۔ یہ سب وہمی باتیں ہیں، شیطان کے خیالات۔ المسبوق ما يصنع ما تصنع ما يصنع في القعدة الأخيرة بعد ما فرغ من التشهد، یعنی يقوم ويصلي ما بقي عليه من الصلاة۔ یہ لفظ ايش هذا؟ المسبوق يصلي على النبي ولكن لا يسلم مع الإمام۔ المسبوق في الجنازة لا يسلم بل يكبر ما فات عنه وبعدين يكمل جنازته۔ من صحى في القعدة الأولى يعني شرع في الصلاة على النبي بأي مقدار، لما قال اللهم صل على النبي فقد صحى في صلاته، فعليه أن يسجد لسهوه سجدتين وإلا فعليه أن يعيد صلاته هذه۔ اگر اذان شروع ہو جائے قرآن شریف پڑھتے ہوئے تو کیا تلاوت جاری رکھنا چاہیے؟ اگر مسجد سے باہر ہے تو تلاوت روک کے اذان کا جواب دے، اگر مسجد میں ہے تو تلاوت جاری رہے، اذان کی جواب کی ضرورت نہیں۔ تراویح کے دوران کیا مقتدی کو ثنا پڑھنا ہے؟ جی ہاں بالکل۔ میرے کو نساء کا درد تو صحیح ہے لیکن اس کی وجہ سے میرے پاؤں میں شدید تکلیف ہے، اللہ صحت و شفا دے۔ کیا کینسر کے اسپتال میں اور جہاں پر مریضوں کا مفت علاج ہو وہاں پر زکوٰۃ جی ہاں دے سکتے ہیں؟ بعض دیہاتی علماء نماز جنازے کے بعد اسقاط کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے ہیں، اس پر دلیل میں عمر کی روایت اور فتاوی سمرقند کی عبارت پیش کرتے ہیں۔ اسقاط عن الصلوات والصوم ثابت ہے فقہ کی کتابوں میں، فتاوی شام کے اندر دور بھی لکھا ہوا ہے۔ میری بہن کی شادی کو 3 سال ہوئے، شادی کے 1 سال بعد اس کے شوہر کی نوکری ختم ہو گئی۔ جب سے اس کا شوہر بے روزگار ہے، میری بہن اپنا جو تھوڑا زیور تھا اس کو بیچ کر اپنے شوہر پرانی سوزوکی دلا دی، مگر ابھی تک اس سے کوئی آمدنی نہیں ہوئی۔ میری بہن بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر گھر کا گزارا کر رہی، گھر بھی کرایہ کا ہے اور قرض بھی بول۔ کیا میں اپنی بہن جی آپ بہن کو زکوٰۃ دے؟ بڑی بہتر بات ہے، بشرطی کہ اس کے پاس نصاب برابر مال نہ ہو۔ اگر اس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر 6,000 روپے سال بھر بچے ہوئے ہو تو آپ نہیں دے سکتے اس کو زکوٰۃ۔ میں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 4 کا ترجمہ پڑھا جس میں ہے اللہ کا نہ کوئی حامی ہے اور نہ کوئی مددگار اور نہ اس کے آگے کسی کی سفارش چلتی ہے، تو کیا ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ سے دعا جی ہاں کر سکتا ہے؟ آپ نے آیت کو سمجھے ہی نہیں۔ قبرستان میں عورت اگر اپنے باپ کی قبر پر جائے تو کیسے جائے؟ پردے میں جائے، جسم ڈھک کر جائے۔ کسی عذر کے بغیر اگر کوئی شخص جوتوں کے ساتھ جائے نماز پر نماز پڑھ لے تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ درست ہے جب جوتا پاک صاف ہو۔ ایک عورت جو دائی ہے کسی کی میت کو غسل دینا یا غسل مدد دینا جائز ہے۔ ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ یزید کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے بلکہ ان کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لگانا چاہیے، کیونکہ جو کچھ امام حسین کے ساتھ ہوا اس میں یزید کی مرضی نہیں تھی، یہ غلط کہتے ہیں۔ شرح العقائد میں ہے وَأَمَّا رِضَاؤُهُ بِقَتْلِ يَزِيدَ فَكَانَ أَمْرًا مُتَوَاتِرًا، یزید کا حضرت حسین کے ساتھ ظلم و قتل پر اس کا رضامند ہونا مسلمہ ہے۔ ابن تیمیہ خود منہاج میں لکھتے ہیں وَالْحَقُّ أَنَّ الْحُسَيْنَ قُتِلَ مَظْلُومًا،